دی ان سب چیزوں سے، تو اب نجات حاصل کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ناپسندیدہ ہو جیسے کوئی انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آج اس بات کی اہمیت کہاں ہے؟ والدین کو پرواہ نہیں کہ بچے اور بچیاں کیا کر رہے ہیں، کس کفرستان کے اندر پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل رہے ہیں، بس چاہتے یہ ہے کہ اعلیٰ پوسٹ اس کو مل جائے، اعلیٰ تعلیم اور ایجوکیشن اس کو حاصل ہو جائے، چاہے وہ اس کے لیے جو چاہے کرنا پڑے، جس طریقے سے چاہے وہ حاصل کرے، چاہے اسٹیجوں پر ناچ کر حاصل کرے، چاہے اسلام سے خارج ہو کر حاصل کرے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کی عداوت کا ہاتھ تھامنا پڑے۔ تیسری چیز جو ہے اسباب اقتدار میں سے، اقتدار کا جو سبب ہے وہ یہ ہے ضروریات دین کا انکار اور ان کو ناپسند کرنا۔ 90% مسلمان، 10% مسلمان تو دین اسلام کے اوپر راضی ہیں، لیکن 90% اسلام والے مسلمان جو ہیں وہ اگرچہ بظاہر ہو مسلمان، لیکن ان کا ذہن و دماغ اسلام اور اسلامی شریعت اور اس کے احکام پر معترض بن کر اٹھتا ہے، اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کہ یہ حکم جو دیا گیا ہے کیوں دیا، کیا ضرورت ہے اللہ کو حکم دینے کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ دین اور دین اسلام کی ضروریات اور شریعت کے اوپر اعتراض کرنا، یعنی ان کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی اسلام سے پھرنے کا ایک سبب ہے۔ ایک عجیب بات، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیر نور اللہ مرقدہ بہت زبردست عالم میں باعمل تھے۔ انہوں نے مقدمہ بہاولپور مشہور ہے ان کا، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ کورٹ کے اندر انہوں نے بحث و مباحثہ کیا تھا اس کے وکیل سے۔ مقدمہ کیا تھا؟ ایک عورت کے نکاح کا فسخ کرانا تھا۔ ایک عورت مسلمان تھی، اس کا شوہر بھی مسلمان تھا، لیکن کچھ دن کے بعد قادیانی ہو گئے۔ تو اب بیوی نے کہا کہ شوہر تو قادیانیت کو قبول کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا، لہذا میرا تمہارا نکاح نہیں رہ سکتا، باقی نکاح فسخ کرانا ہے۔ مقدمہ ڈال دیا عدالت کے اندر، مقدمہ چلتا رہا، اعلیٰ عدالت میں پہنچا، اور جب اعلیٰ عدالت میں پہنچا، جب اس کا فیصلہ ہونے والا تھا، تو مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی کہ بھئی اس کے لیے کوئی بڑا عالم دین ہونا چاہیے جو اسلام کی صحیح بات سمجھا سکے۔ تو انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، اور اس وقت حضرت زندگی کے آخری مراحل میں تھے، اپنے اتنی شدید بیماری لاحق تھی ان کو، خونی بواسیر تھا، ان کو سفر ہی نہیں کر سکتا تھا، اور دیوبند سے بہاولپور 725 کلومیٹر ہے۔ آج کی طرح ایئر کنڈیشن سہولیات نہیں کی سفر کی، لیکن ویسی بیماری کے اندر، لاغری کے اندر بھی انہوں نے اتنے دور کا سفر کیا اور عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ اب اس سے پہلے کئی مراحل آئے، پریشانی آئی، قادیانوں نے یہ حملہ کیا، علامہ انور شاہ کشمیری آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مقدمے کا فیصلہ اور مقدمے کی بحث جو ہوگی وہ عربی زبان میں ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے عربی زبان میں بہت کمزور اور بلکہ بہت نیچے درجے میں گفتگو کرتے۔ ایک دن حضرت عصر کے بعد بیٹھے مسجد میں وضو بنا رہے تھے تو شور ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضرت یہ جب سے آئے ہیں یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ مقدمے کی پیروی عربی زبان میں ہو۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عربی زبان میں ہی ہوگی، اور ان سے یہ کہو گے اشعار کی زبان میں ہوگی، عربی میں اشعار پیش کیے جائیں گے۔ اب جب یہ بات پہنچی تھی تو
سامنے والے رکا بکا ہے کہ یہ ہم سے آگے نہیں کر گئے. خیر کسی طریقے سے حضرت مقدمے میں پہنچے عدالت میں. 15 دن تک 5 گھنٹے روزانہ مسلسل آپ دین اسلام کے متعلق دلائل دیتے اور یہی کہتے کہ اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے. جب آخر میں مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے چند دن پہلے جو ہے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو چارپائی کے لیٹے آپ عدالت کے اندر پہنچے اور اسلام کے لیے آپ نے دلائل دی. پھر تاریخیں بڑھتی رہی, حضرت کو بہت کمزوری لاحق ہو گئی. تو اس وقت جو جج تھا, مسلمان جج تھا, اس کا نام شیخ اکبر لکھا, اور قادیانی کو جو جج تھا اس کا نام تھا جلال الدین شمشی. تو شیخ اکبر نے کہا کہ اچھا حضرت یہ بتائیں ان کا جو نکاح فسخ ہوگا قادیانیوں سے کس بنیاد پر ہوگا؟ تو حضرت نے کہا کہ قادیانی اسلام سے خارج ہے. تو جج نے کہا کس بنیاد پر خارج ہے؟ کہ کہا کہ 5 باتیں ہیں. دعوی نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلی جو غلطی کی 5 باتیں وہ ہے دعوی نبوت کا دعویٰ کیا. دوسرا انکار نبوت کا انکار کیا. اور تیسرا انکار شریعت کا انکار کیا. چوتھا انکار ضروریات دین کی ضروریات کا انکار کیا. اور چوتھا سباب الانبیاء انبیاء کو گالیاں دی. یہ 5 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے جب وہ کافر ہے تو ایک مسلمان بیوی کا نکاح کسی کافر سے نہیں ہو سکتا. تو جج نے یہ بات نوٹ کر لی اور حضرت واپس دیوبند آ گئے. تو آپ نے آتے آتے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مقدمے کا فیصلہ اگر اسلام کے حق میں ہو جائے تو اگر میں زندہ رہا تو مجھے بتا دینا, خط لکھ دینا, اور اگر میں مر گیا تو میری قبر پر آ کر یہ خوشخبری سنا دینا. تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ اتنی دور مشقت سے چل کر آپ بیماری کی حالت میں یہاں پر آئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو کوئی بھی علاقے کا عالم کر لیتا تھا. تو حضرت نے 2 باتیں کہی. کیا کہ زندگی کے سارے اعمال ہو سکتا ہے وہ مغفرت کا سبب نہ بنے, یہ عمل مغفرت کا سبب بن جائے, اس لیے کہ دین اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں آیا. اور دوسری بات کہ دوسرا کوئی اگر کر لیتا, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا کوئی کر لیتا اس کے انتظار میں نہیں, بلکہ میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی نبوت کے اوپر اگر کام نہ کیا جائے تو پھر انور شاہ سے بہتر گلی کا کتا. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دین کی اہمیت تھی. تو میں نے بتایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 وجوہات ذکر کی, اس میں سے ایک ضروریات دین کا انکار. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ نماز مسجد میں پڑھنا ہے کیا؟ زکات میں کیوں؟ کیا ضرورت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی؟ کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ ہر بات کے اندر اعتراض. یہ ہے ضروریات دین کا انکار. اور آج 90% مسلمان اس کا شکار. اسی وجہ سے کہ جب ایک چیز کا انکار انسان کیا تو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت, اس کا فائدہ اس کی نظر میں ختم ہو گیا, اس کی وقت ختم ہو گئی, تو آٹومیٹک ایک چیز دوسری چیز کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ایک چیز کی اہمیت ختم ہو گئی تو دوسری چیز کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے عظمت رسول اور اللہ کی عظمت بھی ختم ہو جاتی. یہاں سے ابتدا ہوتی. کوئی بھی سبب, کوئی بھی فتنہ یوں ہی نہیں آتا, اس کے اسباب ہوتے ہیں. چاہے وہ فتنہ قادیانیت ہو, فتنہ شکیلیت ہو, فتنہ گوہر شاہی ہو, غامدیت ہو, اس وقت کے فتنے ہیں یہ وجہ کناروں. اور ہمارے نوجوان ان سے منسلک ہیں
دین ہے، اور ان تمام فتنوں کے اندر سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے ڈائریکٹ ان کی نبوت کو نہیں بتایا جاتا، پہلے انکار کرایا جاتا ہے کہ دین میں اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں، صحابہ کی ضرورت نہیں، انکار کرایا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ تو ان پوری آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی وفات کے وقت میں اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بعد ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ ہی کے احکامات پر عمل میں آؤ۔ یہاں پر کچھ جو دو باتیں بطور نقطے کی میں نے بیان کر دی، اس کے اندر ایک بات ہے کہ بھئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، ایک 10 منٹ میں انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معبود ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، تو تسلیم کی حیثیت بندے کے اندر کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ بندے کے عربی میں معنی عبد کے معنی بندہ، اور اردو میں اس کے لیے 3 الفاظ آتے ہیں، نوکر، غلام اور بندہ، 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ نوکر کسے کہتے ہیں؟ نوکر جو وقت کا پابند ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے صبح 6 بجے سے شام کی 6 بجے، 10 بجے سے 8 بجے، 8 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی، اور اس کے ذمہ جو کام لگایا گیا وہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ اور غلام اپنے آقا کا، اپنے حاکم کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ کوئی مخصوص کام نہیں ہوتا۔ آقا مالک اسے یہ کہے کہ تم چل قاضی بن کے فیصلہ کر، تو قاضی بن گئے۔ آقا اس سے یہ کہے کہ چل بھائی تو جو ہے استنجا خانہ صاف کر، تو استنجا خانہ صاف کرے۔ اور بندے کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا آقا چاہتا ہے بندہ ویسے ہی اپنے آپ کو آقا کی اطاعت میں ڈھال لے، یہی تسلیم کے ساتھ۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کو، انسانوں کو بندہ کہا ہے، بندہ، غلام نوکر نہیں کہا۔ تو بندے کی صفت یہی ہے کہ تسلیم و رضا اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اب تیسری بات، میں نے توحید کی جو بات بتائی، اس میں جو توحید اعتقادی ہے وہی ایمان ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور جو اعمال ہیں، فرائض ہیں، احکام ہیں، ان کا تعلق ہے اسلام سے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہا گیا، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان کا مطلب وہی اعتقاد ہے، اور اسلام کا مطلب پورے اعمال جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے بن کے دکھاؤ، کہ بندہ اللہ کی مرضی کے موافق بن جائے، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو جائے۔ اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد ساری کی ساری نے ان آیت کریمہ کے اندر اپنی اولادوں کو یہی نصیحت کی۔ دیکھیے آیت کریمہ، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ابراہیم اسلم، اطاعت اختیار کرو۔ اب یہ اطاعت وہ تمام باتیں ہیں جن کی پچھلے بارے میں تفسیر میں باتیں کہی گئی کہ کن کن موقع پر حضرت ابراہیم نے اطاعت اختیار کی۔ قال اسلمت لرب العالمین، سب سے بڑی اطاعت ان کی یہ تھی کہ انا بریء مما تشركون، کہ جب ان کے خاندان والوں نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ سب سے بڑی اطاعت یہ، وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو دی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم ہی کی حیات میں دنیا میں آ چکے تھے۔
کتنا فاصلہ، حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے، اور اس بات کی گواہی قرآن کریم میں بھی دی. حضرت فبشرناها باسحاق، ہم نے حضرت اسحاق کو خوشخبری دی. کس کی؟ حضرت یعقوب کی. تو اس لیے حضرت یعقوب بھی اس وقت موجود تھے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کیا نصیحت کی؟ پہلی نصیحت یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسندیدہ کر لیا ہے، پسند کر لیا کہ تمہارا دین مرتے دم تک یہی رہے گا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں صرف اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے. تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام ہی کی حالت میں. تو مرنا ہے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جس زندگی گزارتا ہے موت اس کو اسی حالت کے اندر آتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان اچھے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن جب موت اس کی جو ہے کفر کے اوپر ہونی ہوتی ہے تو آخر عمر میں آ کر ایسے افعال کرتا ہے کہ کفر کے اوپر موت ہو جاتی ہے. تو اس لیے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلی وصیت یہ تھی. پھر دوسری وصیت حضرت یعقوب نے کی اپنی اولاد کو، ام کنتم شہداء. عجیب انداز ہے قرآن کریم کا. یہ مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب وصیت کر رہے تھے؟ یہ سب اعتراض کا جواب دیا گیا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے فالوورز ہیں. یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ نصرانی ہیں. تو اللہ نے تمام کو یہ جواب دیا کہ تم نے کیسے پہچان لیا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصرانی تھے، یا مشرکین جیسے کہہ رہے ہیں ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے. اچھا بتاؤ پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو؟ بتاؤ، یہودی ہونے کی نصیحت کی تھی، نصرانی ہونے کی تھی، یا کچھ اور ہونے کی تھی؟ قرآن کریم نے سوال قائم کیا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب کے پاس موت آ کر کھڑی ہو گئی، یعنی اب ان کی روح قبض ہونے والی تھی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. تو اولاد نے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے، اسی کے لیے آگے اسباط کا لفظ آ رہا ہے. اولاد 12 بیٹے تھے، اور 12 کے 12 جو ہے نبی بنے. اسی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہوئے تھے چل کر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے نصیحت کی. تو اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مکمل طور پر اسی کی اطاعت گزار ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو، اپنی اولاد کو انہوں نے کیا نصیحت کی اور اولاد نے کیا جواب دیا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ابھی یہ جماعت نہیں ہے، گزر گئی، یہ لوگ چلے گئے. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کو ملے گی. تم جو اعمال کرو گے تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا ملے گی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. لیکن تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا ان کے بارے میں پوچھنے سے تمہارے اعمال کے اندر کمی زیادتی ہوگی؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت میں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اپنے اعمال کو دیکھو، وہ جو تھے چلے گئے وہ لوگ، اب کیا کرنا ہے وہ دیکھو.